لوگوں کے پاس جمع شدہ غذائی اجناس کی قلت ہو گئی۔ مصر کی ساری زمین خشک ہو گئی اور قریب و جوار میں شدید قحط پڑ گیا۔ لیکن صحیح منصوبہ بندی اور پلاننگ سے گورنمنٹ کے پاس وافر مقدار میں غلہ ذخیرہ تھا۔ کنعان کے باشندے مصر آ کر سرکاری گوداموں سے غلہ لے کر گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو مصر سے غلہ لانے کے لیے بھیجا۔ اسلامی و معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل گرین پوائنٹ سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک، کمنٹس اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ قیدی صاحب حکمت اور بزرگ ہے، اور یہ برگزیدہ شخص یقیناً بے گناہ ہے، ورنہ الزام کی تحقیق کا مطالبہ نہ کرتا اور جیل سے باہر بخوشی آ جاتا۔ شاہ مصر نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ تحقیقات کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے کے بعد بادشاہ نے دربار میں موجود معاشیات کے ماہرین کو اس مصیبت سے محفوظ رہنے کی ہدایت کی۔ یہ خواب جس طرح انوکھا تھا، اسی طرح تعبیر بھی عجیب تھی، اور سارے دربار میں ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو اس کام سے عہدہ برا ہو سکتا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سالی سے بچنے کی تدابیر بتائیں، بادشاہ ان کے علم و حکمت اور بزرگی کا پہلے ہی معترف ہو چکا تھا۔ اب اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت مزید بڑھ گئی۔ اس نے نہ صرف ان تدابیر کو قبول کیا بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان پر عمل کرانے کا اختیار بھی دے دیا، اور کہا، تو میرا نائب ہے، آج سے تیرا حکم میری رعایا پر چلے گا۔ اور اس نے فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سالی سے بچنے کی جو تدابیر بتائی ہیں وہ خود ہی ان پر عمل درآمد کرائیں۔ اس سلسلے میں بادشاہ نے شاہی کونسل سے بھی منظوری لے لی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے نہایت عزت و احترام سے کہا کہ آپ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے پیش بندی کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عمل درآمد کے لیے بادشاہ سے مملکت کے مکمل اختیارات مانگ لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجیے، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے آپ کو ملک کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا۔ توریت میں اس کا ذکر اس طرح سے ہے، تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور ساری رعایا پر تیرا حکم چلے گا۔ فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب میں بزرگ تر ہوں گا۔ دیکھ، میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں، اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ پاؤں نہیں ہلائے گا۔ کتاب پیدائش باب 39 41 تا 45۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مملکت کی باغ ڈور سنبھال لی اور قحط سالی سے بچنے کے لیے انتظامات شروع کر دیے۔ پہلے مرحلے میں آپ نے زیادہ سے زیادہ غلہ اگانے کی منصوبہ بندی کی۔ ایسے اقدامات کیے کہ وہ زمینیں جو قابل کاشت نہیں تھی انہیں بھی قابل کاشت بنایا گیا۔ اس طرح ضرورت سے زیادہ فصلیں تیار ہو گئیں۔ آپ نے حکومتی خزانوں سے فصلیں خرید لی اور قحط سالی کے 7 برسوں کے لیے غلے کا ذخیرہ کر لیا۔ اگلا مرحلہ عظیم الشان ذخیرے کو اس طرح محفوظ کرنے کا تھا کہ وہ 7 سال تک قابل استعمال رہے۔ اس سلسلے میں آپ نے غلہ کو جمع کرنے کے لیے مخروطی شکل کے اہرام ڈیزائن کیے۔ ہزاروں سال قبل تعمیر کیے جانے والے یہ اہرام آج بھی معمہ بنے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے علم نبوت
کا اعجاز تھا کہ آپ نے مصر کے اس قدیم معاشرے میں ایسی جدید سائنسی عمارت کی بنیاد رکھی جو ہزاروں سالوں سے قائم ہے۔ 7 سال بارشیں خوب ہوئی اور بہترین فصلیں حاصل ہوئی، پھر کھیتیاں سوکھنے لگی، جوڑوں اور تالابوں میں پانی خشک ہو گیا، لوگوں کے پاس جمع شدہ غذائی اجناس کی قلت ہو گئی، مصر کی ساری زمین خشک ہو گئی اور قریب و جوار میں شدید قحط پڑ گیا۔ لیکن صحیح منصوبہ بندی اور پلاننگ سے گورنمنٹ کے پاس وافر مقدار میں غلہ ذخیرہ تھا۔ کنعان کے باشندے مصر آ کر سرکاری گوداموں سے غلہ لے کر گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو مصر سے غلہ لانے کے لیے بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام گوداموں کی دیکھ بھال کرتے تھے اور وقتاً فوقتاً تقسیم اجناس کا جائزہ لیتے رہتے تھے۔ ایک روز وہ دورے پر تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک جیسے لباس اور ایک جیسی شکل و صورت کے کنعانی لوگ قطار میں کھڑے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ کنعانیوں نے بتایا کہ ہم ایک باپ کی اولاد ہیں اور بھائی بھائی ہیں اور غلہ لینے کے لیے کنعان سے یہاں آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟